کتنے لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا، کتنے لوگوں کا. کیا نبی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے ترجمہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. اس کا مطلب نبی گمراہ تھے؟ اعلی حضرت نے وہیں روک لیا کہ نہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، کھچتا ہوا پایا تو ہدایت دی، آگے بڑھا دیا، بچا لیا ایمان. اس لیے کہتے ہیں اعلی حضرت، ایمان بچانے والی ذات کا نام اعلی حضرت ہے. ارے یار اعلی حضرت نے کیا کہا؟ ایک راستہ بتایا، تلوار کی دھار پہ چلا دیا. اعلی حضرت نے یہی، اب اگر میں چور کے خلاف تقریر کروں تو کوئی چور یہ کہ اس نے میرے خلاف تقریر کری ہے، میں شرابی کے خلاف تو چور کو شرابی کو کوئی نہیں کہہ رہا، مجھے سب کہہ رہا. اعلی حضرت نے یہ کہا اگر کوئی شریعت کے خلاف چلے، وہ پیر ہو پیر، اور وہ عورتوں سے مصافحہ کرے بے پردہ، عورتوں سے پاؤں دبائے، عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھال کے مرید کرے، ایسے پیر کی بیعت جائز نہیں نہیں نہیں. اب اس کو کوئی نہیں پکڑتا جو ایسا کر رہا. اعلی حضرت نے فتویٰ لگا دیا. اعلی حضرت نے وہی بات بتائی جو شریعت اسلامیہ میں، انہیں پکڑو کہ تم ایسے گندے کیوں. اعلی حضرت نے کہا کہ صاحب اگر کوئی امام حسین پاک کی یا کسی کی محبت یہ کہ محبت میں ڈھول بجائے یا کوئی ایسا کام کرے الٹا پلٹا، اعلی حضرت نے کہا شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ دشمنی ہے. شریعت کے خلاف، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے محبت کے کام جائز. اب کیا خلاف، کیا غلط کیا حضرت نے؟ اعلی حضرت نے بچایا ہے، بچایا. مگر ہم ہیں، بات آگے نکل گئی، معاف کرنا. اور مجھے تمہارے یہاں کے حالات میں ہندوستان کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں. پتہ نہیں مجھے یہاں کے، مجھے تو ابھی سب پتہ نہیں کون کون کمیٹی والے سے زیادہ ملاقات بھی نہیں. وہ حضرت کون سے، کیا نام ہے، مولانا ظفر الدین صاحب، ہاں مولانا جنید ہیں، سمجھے، ان کے ذریعے تاریخ ہوئی. بہرحال میں حاضر ہوں، معاف کرنا اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگے، دل پہ لگ جائے. صحیح بتا رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں یار، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ برائیاں ہمارے سماج سے نکل کے ختم ہو جائیں. خود بتاؤ یار، جب ہم اپنی قوم کو ٹارچر کرنے لگے، یار فرشتے تھوڑی ہیں، امام سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، بھول، وہ بھی تو انسان ہے یار، کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تم بزرگ ہو بیٹا، بات نہیں، تم بزرگ ہو یار، سوچو تمہاری عمر میں اس کی عمر میں فرق ہے. وہ اگر چارپائی پہ سے اترے گا تو کود کے اترے گا، تم اگر اترو گے تو کر رہا تو وہ اترو گے. اب تم کہو لے امام کودا پھر رہا ہے ہرن کی طرح، کوئی بات ہو گئی ہے؟ اس کی ایک عمر ہوتی ہے یار. وہ گھر کو بھی جا سکتا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، نماز پڑھائی جلدی سے نکل کے چلا، موٹر سائیکل بیٹھ کے چلا. تمہیں خوش ہونا چاہیے یار، ہماری قوم کا بچہ بڑا پھرتیلا، دونوں کام کر رہا ہے. تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تسلی دینا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی طریقے سے تو اس انداز میں سمجھاؤ، اس انداز میں کہ دین کا کام نہ رکے. مسجد میں اگر کتا گھس جائے تو یہ حکم نہیں ہے کہ مسجد ڈھا دو، کتے کو نکالو اور دھو دو. ناک پہ اگر گھو لگ جائے تو یہ مقصد نہیں ناک کاٹو، دھو دو. امام حسن حسین کے سامنے ایک بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو وہ وضو غلط بنا رہے تھے. یہ بھی تو کہہ سکتے، وہ سوچتے میں تو سید ہوں آل رسول، بڑھے وضو غلط بنا رہا، تمہیں تمیز نہیں ہوگا، بڑھے ہوگا. ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے. کہا چچا میاں گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ارے نبی کے نواسے آ گئے. کہا جی. کہا چچا میاں ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں وضو بنائیں گے. ایک بھائی یہ جو ہے ایسا وضو بنائیں گے جیسے ہمارے نانا نے بنایا تھا، اور ایک ایسا بنائیں گے کہ جیسے نانا نے نہیں بنایا تھا. تم فیصلہ کر دینا کس کا وضو صحیح ہے. تو انہوں نے پہلے ہی دل میں ٹھان لیا کس کا صحیح بتانا. بولے نانا کی طرح کون بنائے گا؟ بولے یہ. تو انہوں نے ایسا وضو بنایا جو وضو بنانے کا طریقہ، اور دوسرے نے ایسا وضو بنایا جیسے ان چچا میاں نے بنایا تھا. بولے اب بتاؤ کس کا اچھا ہے؟ بولے صاحب ان کا اچھا ہے جنہوں نے اپنے نانا کی طرح وضو بنایا. اور دل میں بولے بھلے سے میں پکڑا نہیں گیا.
اور کیا پتا تھا تمہارے لیے ہو رہا ہے. اصلاح کا طریقہ تو دیکھو یار، کتنا پیارا طریقہ ہے. مدرسے کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں یا مسجد کا امام اگر گزر جائے اور مدرسے کے بچے سلام نہ کرے نا تو بعض بوڑھے کے تن بدن میں آگ لگ جاتی. آگ، اس نے سلام کی. تمہارے بچے گھر میں گھس رہے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ سلام کر رہے ہیں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے. اس کے 24 گھنٹے میں مدرسے میں پڑھانے والا آدمی ہوں. میں جانتا ہوں صبح کو 4-5 بجے ڈنڈا لے کے اٹھاتے ہیں ہم لوگ فجر میں. پھر اس کے بعد سبق ہوتا ہے فجر سے لے کر 7 بجے تک. 7 بجے سے 8 بجے تک اسے دانت مانجنے کا، وضو بنانے کا، حاجت سے فارغ ہونے کا وقت دیا تھا. چائے وائے پھی اس نے جلدی. پھر 8 بجے سے پڑھائی شروع. 12:30 بجے تک پڑھائی. پوچھو یہ مدرسے میں منظر اسلام میں پڑھنے والا 12:30 بجے سے پھر ظہر تک چھٹی ہے. اس میں کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے پھر ظہر کے بعد سمجھے عصر تک. عصر سے مغرب تک اگر کوئی گیند کھیلنے لگے بچے یا کہیں بھاگ دوڑنے لگے، بعض کے پیٹ میں دے پڑھائی کر کھیل لے کھیل. پھر مغرب بعد پڑھائی. پھر وہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کھیل ہیں وہ. اور تمہارے بچے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے نہیں پڑھے، گھر میں آگ لگا دو. آج تک کہا تم نے؟ آج تک سوچا تم نے؟ وہ غریب کا بچہ پڑھنے آ گیا، جوان بچہ تھا، وہ بھی تو 500 روپے کی مزدوری کر سکتا تھا. تمہارا بچہ گھر میں گالی دے، موبائل چلاتا رہے، پٹ پڑا ہے، کچھ بھی نہیں. تمہیں سلام کرے نہ کرے. مدرسے کا بچہ اگر سلام نہ کرے تن بدن میں آگ لگ گئی. نکل کے گیا تو قاری صاحب سے لڑ پڑے. اس سے یہ پوچھو اس بچے نے سلام نہیں کیا تو بچہ تھا، تو چچا تھا، تو سلام کر لیتا تو مر جاتا کیا؟ اور اگر مر بھی جاتا تو کتنی اچھی موت آتی. سوچنے کی بات ہے. معاف کرنا جملے کرے بول رہا ہوں. اس نظریے سے دیکھو جس نظریے سے میں دیکھ رہا ہوں. مزار شریف پہ جاتے ہو، موقع ملا چوکھٹ چوم لیتے ہو. چومتے ہو نہیں چومتے ہو؟ بولو. قرآن شریف کی رحل ہے اسے چوم لیتے ہو. قرآن شریف کے اوپر جو کپڑا ہے اسے چومتے ہو. ایک کپڑا معمولی سے معمولی 20 روپے میٹر، 25 روپے میٹر قرآن شریف اس کے اندر رکھ دو، جزدان بنا دو. اور ایک 500 روپے میٹر کسی بھائی کی پینٹ کوٹ بنوا دو. 1 مہینہ وہ اس کے اندر رہے، قرآن شریف اس کے اندر رہے. قرآن شریف کا تمہیں کپڑا دوں، نہیں چومو گے کیا؟ سب چومیں گے. جبکہ معمولی کپڑا اور 500 روپے میٹر کی جو پینٹ پہنے چومنے دوں، چومو گے کیا؟ تھوکو گے. اب کہو گے میں یہ کہوں یہ تو کوالٹی والا 500 روپے میٹر، قیمت دیکھو. کہو گے نہیں، یہاں ایمان کا میٹر ہے، یہاں عشق کا میٹر ہے. یہ کپڑا معمولی نہیں، اس کے اندر قرآن رکھا گیا. یہاں پہ نظریہ کیوں بدل جاتا ہے؟ اس امام کے سینے میں قرآن نہیں ہے کیا؟ اس عالم کے سینے میں قرآن نہیں ہے کیا؟ اس حافظ کے سینے میں قرآن نہیں ہے؟ یہ قرآن کی پیٹی ہے، رحل ہے، جزدان ہے. یہ چل رہا تو اس کے سینے میں قرآن ہے. تمہارے گھر میں قرآن کی ایک آیت لٹکا دو، نور ہی نور، برکت ہی برکت ہے. ان کے سینے میں 6666 قرآن کی آیت ہے. تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں قرآن میں آیت ہے کتنی، یاد کر لو 6666 قرآن کی آیتیں ہیں. 114 سورتیں موجود ہیں. کہاں پتہ؟ اس نظریے سے دیکھو. رحل میں کوئی ٹھوکر نہیں مارتا. قرآن کے کپڑے پہ اگر کیچڑ آ جائے، دھول آ جائے، کوئی اسے نالی میں نہیں پھینکتا، برائی نہیں کرتا، جھاڑ کے دھو کے صاف کے پھر آنکھوں سے ہی لگاتا. کسی امام نے، کسی عالم نے، بچے نے بتقاضۂ بشری اگر غلطی کر لی، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. ارے اس نے غلطی کر لی، غلطی ہو جاتی ہے. مگر یہ تو دیکھو کہ 100 اچھائیاں کر رہا ہے، ایک برائی ہو گئی، ان اچھائیوں کو کہاں ڈالو گے؟ سینے میں قرآن ہے، کپڑے کو چوم رہے ہو. مگر جس کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں قرآن ہے تو تمہیں حسد ہو رہے ہو. اپنے آپ کو سنبھالو پیارے. میں ان کا نہیں، تمہارا ساتھی ہوں. بتاؤں کیوں؟ جب میں پڑھا رہا تھا حضرت مشکات شریف تو حدیث کے جملے آئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یار حدیث کے جملے سننا چاہ رہے ہیں؟ غور کرو گے نا تو صحیح بتا رہا ہوں، کانپ جاؤ گے. حدیث کے جملے یہ ہیں: لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق.
بچے سمجھے کہ حضرت رات تقریر کر کے آئیں، ہو سکتا طبیعت خراب ہو، کہنے لگے حضور کل پڑھا دیو اگر طبیعت، میں نے کہا نہیں بیٹا پڑھاؤں گا، الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے۔ حدیث گہرائی میں چلا گیا، کہا کیا؟ لا یستخف بحق، اور نبی جس کو جو کہہ دیں وہ وہی تو ہوگا۔